کئی بار اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے، کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے اسکول کھولا اور چند دن چلایا، اس کے بعد میں بوریا بستر سمیٹا اور وہ اپنے گھر چلا گیا، لیکن آگے کو بڑھ نہیں سکتا۔ یہ تمام چیزیں، یہ معاملات ہم نے ان ٹیچروں کے سامنے رکھا کہ بنیاد پڑے گی، اس سے پہلے اپنے ذہن و دماغ میں ایک بات پھنسانا ہوگا۔ ہم ایک دم چاہیں گے کہ ایک دم آسمان چھو لیں، ہمارے یہاں سے نکلا ہوا بچہ ڈی سی بن جائے، BDO بن جائے، CO بن جائے، بہت بڑا افسر بن جائے۔ ہمارے یہاں کا نکلا ہوا بچہ ایک دم بڑھیا والا ایگزام پاس کر لے اور ہائی کوالٹی کے کالج میں، اسکول میں اس کا داخلہ ہو جائے، اس کا ایڈمیشن ہو جائے، ایک دم نہیں ہوگا، بلکہ اس ماحول سے، اس بگڑے ہوئے ماحول سے بچوں کو دھیرے دھیرے پکڑنا ہوگا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے بابو جی، یہ عبد الرحمان بابو، اسکول کے ماحول، اسکول کے معاملات، آپ سب لوگوں کا چہرہ دیکھ کر کے خوش ہوئے، ٹیچر سے ان کو خوشی حاصل ہوئی اور خوش ہو کر کے انہوں نے 100 روپیہ اپنی طرف سے ٹیچروں کو نذرانے کے طور پر پیش کیا۔ یہی ناک گھاٹ کی سرزمین ہے جہاں کا انسان خوشی میں یہاں کے ٹیچر کو نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ انشاءاللہ یہی ماحول رہا تو چند دنوں کے بعد میں یہ اسکول اتنا آگے بڑھے گا، اس ڈھنگ سے آگے بڑھے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے صاحب گنج ضلع میں ہی نہیں بلکہ ہمارے اسٹیٹ جھارکھنڈ میں ایک الگ ہی مقام پیدا کر لے گا۔ وقت چاہیے۔ میں نے ان ٹیچروں سے کہا تھا، ہمت مردہ مدد خدا، حوصلہ ہارنا نہیں ہوگا، ہمت ہارنی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے اندر دھیرج ہونا چاہیے، سب کے شکر سے آپ کو کام لینا ہوگا اور دھیرے دھیرے اللہ پاک رب العزت آپ سب کو کامیابی دے گا۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن یہاں کے لوگ یہاں آ کر کے خوشی محسوس کریں گے، یہاں آ کر کے اپنے بچے کو داخل کرنے میں وہ فخر محسوس کریں گے، وہ علاقے میں جائیں گے، رشتے داریوں میں جائیں گے، جا کر کے یہ فخر کے ساتھ کہیں گے ہمارا بچہ سنشائن اکیڈمی میں پڑھ رہا ہے، ہماری بیٹی سنشائن اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ یہ گارجین محسوس کریں گے، خوشی فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے رشتے داروں میں اس طرح کا ذکر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور یہ ہوگا کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب ٹیچرز اپنے اندر صبر رکھیں گے، دھیرج رکھیں گے اور آرام سے دھیرے دھیرے سب بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر ان کی زندگی سنوارنے کا پریاس کریں گے۔ اور الحمدللہ ان ٹیچروں میں وہ چیز ہے کہ جب ضرورت پڑتی ہے یہ ٹیچر صرف ٹیچر نہیں، اور اسکولوں میں آپ کو شکشک ملیں گے، ٹیچر ملیں گے، وہ صرف ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن سنشائن اکیڈمی کے ٹیچر ایسے ٹیچر ہیں جن کے اندر سماج سیوا کرنے کا جذبہ کھوٹ کے بھرا ہوا، سماج میں سدھار کیسے پیدا ہو، ان ٹیچروں میں یہ کوالٹی ہے۔ جب قوم کو، ملت کو ضرورت پڑی ہے تو اسی سنشائن اکیڈمی کے ٹیچروں نے ہم سب کے ساتھ مل کر کاندھے سے کاندھا ملا کر چھیتر میں انقلاب پیدا کرنے کی کوششیں کی، اس علاقے کو آگے بڑھانے کا پریاس کیا ہے۔ تو جن ٹیچروں نے صرف تعلیم ہی نہیں، جن ٹیچروں کے اندر ایک کوالٹی نہیں، جن ٹیچروں کے اندر صرف بچوں کو پڑھا کر کے ہم اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یہ والی سوچ نہیں، بلکہ یہ سوچ ہے کہ ہمارا بچہ بھی کامیاب ہو، بچے کے ماں باپ بھی کامیاب ہو، اور جس بستی میں، جس محلے میں ہمارے بچے کے گارجینس رہتے ہیں وہ علاقہ بھی انقلابی علاقہ بنے، وہاں پر بھی ایک ایسا ماحول پیدا ہو کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ ان جذبات کے ساتھ میں یہاں کے ٹیچر تعلیم دیتے ہیں، شکشا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنا سندر سا رونق آپ سب کو دکھائی دے رہا ہے، ایک روشنی آپ کو نظر آ رہی ہے۔
अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हद तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। आप भूलना नहीं, एक दौर आएगा, एक जमाना आएगा, ऐसा जमाना आएगा दिल्ली में मैं एक बेहतरीन प्रोफेसर के पास बैठा हुआ था, इतने में एक आदमी आता है और आने के बाद उस प्रोफेसर से वो आदमी कहता है, सर जरूरत पड़ गई, आपकी जरूरत पड़ गई। क्या जरूरत पड़ गई? बोली एक दिन के लिए मेरे बच्चे की माँ की जरूरत है। प्रोफेसर ने कहा, आपके बच्चे की माँ नहीं है क्या? आप लोग ध्यान से सुनना, अरे चलो भाई, आपके बच्चे की माँ नहीं है? फिर आपको एक दिन के लिए बच्चे की माँ की जरूरत क्यों पड़ी? मैं बैठा था, सुन रहा था, प्रोफेसर से वो इंसान बात कर रहा था। तो वो इंसान कहता है, प्रोफेसर साहब, एक दिन की माँ की जरूरत इसलिए पड़ गई, मैं एक सुंदर से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूँ, लेकिन एडमिशन के लिए एक शर्त है कि जिस बच्चे की माँ इंटर तक पढ़ी हुई होगी उसी बच्ची का दाखला होगा, उसी का एडमिशन होगा। अगर माँ इंटर की डिग्री नहीं दिखा सकेगी तो फिर उस बच्चे का दाखला नहीं होगा। मेरी बेगम, वो इंसान कहता है, मेरे बच्चे की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, एक क्लास तक पढ़ी है, उसके पास में कोई डिग्री नहीं। अगर उसकी असली माँ को हम शो करते हैं तो मेरे बच्चे का इतने बेहतरीन कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकेगा, मेरा बच्चा संभल नहीं सकेगा, अच्छी तालीम से दूर चला जाएगा। इसलिए मेहरबानी करो, दिन के लिए आप अपने कॉलेज में से कोई एक लेडी को मेरे बच्चे की, मेरी बेगम मत बनाओ, लेकिन मेरे बच्चे की माँ, नकली माँ बना करके और उसको पेश कर दो ताकि मेरे बच्चे का दाखला। आपको हम खामोश इसीलिए रहने के लिए अपील कर रहे हैं, आपको चुप रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, दिल्ली में हमने ये माहौल देखा, ये माहौल हमारे यहाँ पर भी पैदा होने वाला, यहाँ पर भी करीब वो समय आएगा, आप अपने बच्चे का दाखला कराने के लिए तरसते रह जाएंगे। इसलिए हर माँ पढ़ी लिखी, हर माँ जानकार कहाँ से मिलेगी? आपको अपनी बच्ची को तालीम देनी पड़ेगी, आपको अपनी बेटी को तैयार करना पड़ेगा। अभी से आपको कमर कसना होगा, और जब आप कमर कसिएगा, हर आदमी अपना अपना कमर कसेगा और अपनी बच्ची को तालीम याफ्ता बना देगा। फिर वही बच्ची कल दिन जब बहू बनेगी, फिर उसकी गोद में जो औलाद आएगी, उसके दाखिले में कोई परेशानी और दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरा रब कहता है, मांगो दुनिया में भलाई, मांगो आखिरत की भलाई। हम हर नमाज में ये दुआ करते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। ए हमारा रब, ए हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, आखिरत की भलाई अता फरमा। हमें दीन की भी भलाई चाहिए और दुनिया की भी भलाई चाहिए। ये भलाई कैसे हासिल होगी, किस तरह से हासिल होगी? वो ऐसी ही हासिल होगी जैसे मैंने आपको बताया। आपको संजीदगी के साथ में एक बेहतरीन सा स्कूल चुनना होगा, और एक बात आपके जहन में आपको बसाना होगा, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा मुकम्मल तरीके से कामयाब हो, आपकी बेटी कामयाब हो, आपका बेटा कामयाब हो, तो उसके लिए एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगी, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। जब आप दोनों हाथ बढ़ाओगे तो फिर ताली बज जाएगी। एक हाथ आपके बच्चे के ये टीचर्स हैं
جو یہاں پر ان کو 8 بجے سے لے کے 1 بجے تک یا 3 بجے تک آپ کے بچے کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ بچہ آپ کے پاس میں رہے گا. اس وقت آپ کو اس بچے کی خبر لینی ہوگی، اس کی خیریت معلوم کرنی پڑے گی کہ آپ کی بیٹی یا بیٹا کو کون سا کام ملا ہے، آج اس کا سبق کیا ہے، آج یہ اس نے یاد کیا یا نہ کیا. وہاں آپ کوشش کرو گے، یہاں پہ ٹیچر کوشش کریں گے، اور دونوں لوگ جب تھوڑا تھوڑا آگے بڑھ کر کے یہاں تک آئیں گے پھر تعلیم بچ جائے گی. اسی طریقے سے ان کی محنت، ان کی کوشش اور آپ سب کی کوشش جب ایک جگہ ہوگی تو بچہ ہمارا آگے چل کر کے ایک بہترین عالم دین بنے گا، ایک بہترین انسان بنے گا. وہی بچہ ہمارا ڈی سی بنے گا، وہی بچہ ہمارا پروفیسر بنے گا، وہی بچہ ہمارا BDO بنے گا، وہی بچہ DSP بنے گا، اور وہی بچہ دنیا میں اپنے آپ ایسے مقام پہ کھڑے ہو کر کے اپنے ماں باپ کا نام روشن کرتا ہوا دکھائی دے گا کہ دنیا دیکھے گی اور سلام ٹھوکے گی. یہ وہ بچہ ہے جس بچے نے شروعاتی تعلیم سنسائن اکیڈمی سے حاصل کی، اور سنسائن اکیڈمی کوئی بہترین ٹاؤن میں قائم نہیں تھا، کوئی بہترین شہر میں نہیں تھا، بلکہ ایک ٹوٹا ہوا سا ایریا تھا، ایک بگڑا ہوا سا ایریا تھا جسے لوگ دکن پیارپور کے ناس گھاٹ سے یاد کرتے ہیں. اسی ناس گھاٹ کی سرزمین پر یہ کالج، یہ اسکول شروع ہوا، اور اس اسکول کے تعلیم حاصل کرنے والے بچوں میں یہ کوالٹی پائے گی. اور عزیزان محترم، یہ ہوگا کیسے؟ آپ کے آگے بڑھنے سے، آپ کے ساتھ دینے سے انقلاب تبھی پیدا ہوگا. عزیزان محترم، یہ باتیں آپ کو سختی سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. ماحول ہمارے علاقے کا زیادہ تر کیا ہے؟ آم سیزن کرنا ہے، انار بیچنا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے پیسے کی، ان تمام کاموں کو کرنا ہوگا، لیکن یہ بھی دماغ میں بسانے کی ضرورت ہے کہ بچہ ہمارا جب یہاں سے بدیش جائے گا، راستے میں ان کو دقتیں اٹھانی پڑے گی، دقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. جب بچہ وہاں جائے گا تو ان کے پیپر چیک کیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا. اگر بچوں میں وہ کوالٹی نہ ہو سمجھانے کی، بچے میں اگر یہ کوالٹی نہ ہو دکھانے کی، اس کو اچھے طریقے سے سمجھا بجھا کر کے اپنے آپ کو انڈین ثابت کرنے کی، تو کتنی پریشانی ہوگی. آپ سب لوگ ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے چھیتر کے لوگوں کو بمبئی میں کس طریقے سے ستایا گیا، کیسے پریشان کیا گیا. عزیزان محترم، تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر انقلاب لانے کی کوشش کیجیے، اس ادارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے. آپ وقت پر جتنے بھی گارجنس ہیں، اگر وقت پر آپ فیس دے دیجیے گا، ایک مختصر سا فیس کسی اسکول میں، کسی پرائیویٹ اسکول میں اتنا وقت کوئی ٹیچر نہیں دیتا جتنا وقت یہاں کے ٹیچر دیتے ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد ان ٹیچروں کی ایک ہی سوچ ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کیسے کامیاب کیا جائے، بچوں کو کیسے سدھارا جائے. تو جن کی زندگی رات دن، جن کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے بچوں کے مستقبل روشن کرنے میں کر رہا ہو، آپ کے لیے بھی فرض بنتا ہے کہ آپ وقت پر جو فیس رکھی گئی ہے وہ فیس ادا کیجیے. وقت پر بھروائے گا نا، وقت پر آپ فیس ادا کرنے کی کوشش کیجیے، وقت پر آپ فیس ادا کیجیے گا، پھر بچوں کو سنبھالنے میں ان کا حوصلہ بلند ہوگا. یہ آپ کو سمجھانے میں اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیے کیا نام ہے وہ، اسد سے، عاشق سے، ماشاء اللہ. یہ ہمارے بابو جی عاشق سے چھوٹا آدم بنا سے آئے، اچھا لگا ان کو، اچھا لگا ان کا یہ 100 کا نوٹ دینا ہمیں بہت اچھا لگا کہ انہوں نے پیش کیا. اللہ پاک رب العزت اس بچے کی عمر کو لمبی کرے اور اس کے بچے کو انسان کی طرح انسان مولا بنا دے. دوستان محترم، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میں وہ جذبہ لانا ہوگا. آپ دیکھ رہے ہیں جتنے دنوں سے یہ اسکول چل رہا ہے،
اگر پہلے کی طرح سوچ والے یہ ٹیچر ہوتے تو یہ بھی بوریا بستر باندھ کے چلے گئے ہوتے. لیکن کیا ایسا دکھ رہا ہے؟ ایسا نہیں دکھ رہا ہے، بلکہ یہ اپنے جوش خروش میں، اپنے جذبے کے ساتھ گھاٹا تو گھاٹا ہی صحیح، نقصان تو نقصان ہی صحیح، لیکن ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے نیت کی ہے کہ بچوں کی زندگی سنواریں گے. تو یہ کھڑے اتر رہے ہیں اور بچوں کو اچھی تعلیم دینے کا پریاس کر رہے ہیں. آپ سب لوگ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ سب لوگ قسمت کے دھنی ہیں کہ آپ اپنے بچے کے اس اسکول میں حاضر ہو کر اپنے آپ میں خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ ایسے کالج، ایسے اسکول میں، ایسے اکیڈمی میں تعلیم حاصل کر رہا ہے جہاں کے نوجوان ٹیچرز اپنے اندر دونوں طرح کا ہنر رکھتے ہیں، دونوں طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ بچہ کامیاب بھی ہو، بچہ ترقی بھی کرے. اس کو آپ نے ابھی دیکھا، یہ اسٹیج، یہ ممبر اس اسٹیج پہ آ کر اچھے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہاں پر اچھے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. کھڑے اگر ہو گئے تو مائک پکڑ کر بول نہیں سکتے. لیکن اسی اسٹیج پر ابھی آپ نے دیکھا کچھ لمحات پہلے یہاں کے چھوٹے ہونہار بچے آئے اور اپنی توتلی زبان سے یہ چھوٹے بچوں نے آن کے ماشاءاللہ، ایک بچے نے 100 روپیہ اور دیا، ماشاءاللہ ایک بچے نے اور 100 روپیہ، ماشاءاللہ. یہ گارجینس لوگ آئے ہیں، وہ لوگ انہیں اچھا لگ رہا ہے اور ماشاءاللہ اس سے یہ بہت بڑا حوصلہ ٹیچروں کا بلند ہوگا. آپ کی طرف سے یہ چھوٹا آدمی آئے گا تو ماشاءاللہ. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی سے اگر چھوٹے بچوں میں اسٹیج میں کھڑے ہونے کی چھمتا آئی ہے تو وہ ٹیچر کی دیر ہے. اگر